Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Dr. Asep Maulana MTD selaku dosen pengampu mata kuliah Terjemah Fauria Indonesia Arabia. Perkenalkan, nama saya Siti Mautul Hasanah dengan NIM 201101020009, mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Arab kelas B1 semester 6 di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Baiklah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan tentang hasil video terjemah saya dengan judul Sistem Pendidikan Terbaik di Dunia. 7 alasan pendidikan Finlandia yang patut dicontoh Indonesia. Afdal nizami ta'limi fil alam. Sab'atu asbabin di nizami ta'limi fi Finlanda alladhi yajibu ala Indonesia an tuhakiha. Welcome to our channel. Siapa yang tidak mengakui kesuksesan Finlandia dalam mengolah sistem pendidikan? Bahkan sistem pendidikan di negeri Nordik tersebut diakui sebagai yang terbaik di dunia. Dikembang ciptakan sejak 1970-an, siapa yang tidak bersepakat bahwa meski tidak ada sistem ranking dan pekerjaan rumah, beberapa negara bahkan Indonesia sempat ingin menerapkan hal serupa namun gagal. Bagaimana sistem pendidikan ini maksud dapat memperoleh sukses? Berikut ini ulasannya. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan video edukatif dari Data Fakta. Marhaban bikum fi qanatina. Man la ya'rif binajahi Finlanda fi idarati nizam at-ta'lim. Hatta يعتبر نظام التعليم في هذا البلد النورديك الأفضل في العالم. تم تدفيره منذ عام 1970. من لا يوافق على أنه بالرغم من عدم وجوب نظام رتبة أو واجبات منزلية، عدة دول حتى إندونيسيا أرادت تنفيذ شيء مماثل لكنها وافقت. كيف يمكن أن يكون نظام التعليم ناجحا؟ ها هي المراجعة. ولكن قبل المتابعة نذكركم مرة أخرى بالاشتراك في هذه القناة وتنشيط جرس الإشعارات للحصول على مقاطع الفيديو التعليمي من داتا فاكتا. Standar umur sangat diperhatikan. Sebenarnya aturan yang menyangkut usia sekolah anak telah diterapkan di negara kita jauh-jauh hari. Hanya saja karena beberapa pertimbangan, aturan tersebut longgar dan perlahan mulai diabaikan. Berbeda dengan Indonesia, anak-anak di Finlandia tidak diperkenankan mengisi ruang-ruang kelas tingkatan dasar sebelum berumur 7 tahun. Karena atas dasar apapun, mereka percaya bahwa pada tataran usia di bawah 7 tahun, anak-anak dianggap belum matang dan tidak optimal dalam hal menyerap pelajaran. Sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa sikap jenuh akan hadir dan kondisi ini dianggap tidak baik. معايير العمر ملاحظة للغاية. في الواقع قد نفذت القواعد المتعلقة بسن أطفال المدرسة في بلدنا منذ فترة طويلة. أنه فقط بسبب عدة اعتبارات هذه القواعد فضفاضة ويبدأ أن يتجاهلها ببطء. على عكس إندونيسيا لا يسمح للأطفال في فنلندا بما انفصال دراسية من المستوى الابتدائي قبل بلوغهم سن 7، لأنهم يعتقدون أنه في المستوى العمري أقل من 7 سنوات يعتبر الأطفال غير ناضج وليسوا مثاليين من حيث استيعاب الدروس. لذلك من الممكن أن يكون موقف التشبع موجودا ويعتبر هذا الشرط غير جيد. Tidak ada ujian dan PR.
Sebagaimana anak-anak Finlandia tidak dibebankan pekerjaan rumah, kalaupun ada penyelesaiannya tidak begitu sulit. Hal unik lain yang dapat ditemui adalah nilai ujian sebagai indikator kelulusan tidak berlaku di negara tersebut. Tidak sampai mereka memasuki usia remaja. Ya, ujian di Finlandia hanya berlaku sekali, yakni ketika murid berusia 16 tahun. Tidak hanya itu, jam istirahat pun sangat diperhatikan, begitupun dengan waktu bermain. Setidaknya waktu 75 menit dihabiskan untuk beristirahat dan waktu bermain mereka pun sangat dihargai. Sebagaimana dikutip dari detik.com melalui sebuah wawancara dengan guru besar pendidikan dari Universitas Turku Finlandia, Profesor Erno Lehtinen yang mengatakan bahwa di negara mereka sangat menghargai anak-anak yang menghabiskan banyak waktu untuk bermain daripada hanya tinggal di dalam kelas. لا يوجد الامتحانات والواجبات المنزلية. لا يعطي الأطفال في فنلندا الواجبات المنزلية، وحتى لو كان هناك فإن الإجابة ليست بهذه الصعوبة. شيء فريد آخر يمكن العثور عليه هو أن درجة الاختبار كمؤشر للتخرج لا تنطبق في هذا البلد، لا حتى يدخل سن المراهقة. والامتحانات في فنلندا صالحة مرة واحدة فقط، أي عندما يبلغ الطالب 16 عاما. ليس هذا فقط، ساعة الراحة ملاحظة للغاية أيضا، وكذلك وقت اللعب. إنهم يقضون ما لا يقل عن 75 دقائق في الراحة، وكما أن وقت لعبهم ذو قيمة عالية. كما نقل عن موقع detik.com من خلال مقابلة مع أستاذ التربية بجامعة توركو بفنلندا البروفيسور إرنا لهتينن الذي قال إنهم في بلدهم يقدرون حقا الأبطال الذين يقضون وقتا طويلا في اللعب بدلا من مجرد البقاء في الفصل. Tidak ada sistem ranking. Kemampuan setiap anak jelas berbeda. Sebagian dari mereka akan tumbuh dengan kemampuan menyerap yang baik, namun sebagiannya lagi cenderung lambat, terutama jika berhadapan dengan pelajaran tertentu. Meski begitu, di Finlandia tidak ada istilah akselerasi maupun kelas unggulan, apalagi kelas internasional. Segala hal yang berhubungan dengan pengelompokan dan sistem ranking tidak berlaku di negara beribu kota Helsinki tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa semua murid sama, yang artinya tidak ada jurang pemisah antara murid yang unggul dengan murid yang cenderung tertinggal. Hal ini juga didukung oleh sikap yang ditunjukkan oleh tenaga pendidiknya. لا يوجد نظام رتبة. تختلف قدرة كل طفل بشكل واضح، فبعضهم يكبر بقدرات استيعاب الدروس الجيدة، لكن فبعضهم آخر يميل إلى أن يكون بطيئا، خاصة عند التعامل مع مواضيع معينة. ومع ذلك لا يوجد في فنلندا مصطلح تسريع التعلم أو صف متوسط ناهيك عن صف الدولي. كل ما يتعلق بنظام التصنيف والرتبة لا ينطبق في البلد الذي العاصمة هلسنكي، بحيث يمكن القول أن جميع الطلاب متساوون، مما يعني أنه لا يوجد فجوة بين الطلاب المتفوقين والطلاب الذين يميلون إلى التخلف عن الركب. ويدعم هذا أيضا الموقف الذي يظهره المعلمون الذي يعلمون. Beasiswa penuh. Mahalnya biaya pendidikan seringkali menjadi penghalang anak-anak bangsa, manakala pendidikan gratis hanya iming-iming dan beasiswa pendidikan tidak merata. Maka saat itu pula hak untuk mendapatkan pengetahuan baru hanya akan dinikmati oleh sebagian orang saja. Karena itu akan sangat berbeda ketika kita menilik sistem pendidikan di Finlandia. Di negara tersebut, pemerintah menanggung biaya pendidikan 100% hingga ke perguruan tinggi. Tercatat, 93% orang Finlandia adalah lulusan sekolah tinggi, bahkan beberapa di antaranya menempuh S1 lebih dari satu kali. Atas kepedulian tersebut, hasilnya, siswa-siswa Finlandia selalu memperoleh peringkat teratas pada tes PISA atau Program for International Student Assessment.
دراسية كاملة. غالبا ما تكون تكاليف التعليم الباهظة رتبة للأطفال الأمة، في حين أن التعليم المجاني مجرد أوى، ولا توزع المنحة الدراسية بالتساوي، وفي ذلك الوقت لا يتمتع بالحق في اكتساب المعرفة الجديدة إلا بعض الأشخاص. لذلك سيكون الأمر مختلفا تماما عندما ننظر إلى نظام التعليم في فنلندا. في ذلك البلد تتحمل الحكومة 100% من تكلفة التعليم حتى التعليم العالي. تسجيل 93% من الفنلنديين على أنهم من خريجي المدارس العالية، بل إن بعضهم حصل على درجات جامعية أكثر من مرة. نتيجة لذلك يحصل الطلاب في فنلندا دائما على أعلى الدرجات في الاختبار بيسا أو البرنامج الدولي لتقييم الطلبة. Mengedepankan praktik dengan jam belajar yang sedikit. Sejak dulu kita bersepakat bahwa kegiatan belajar di dalam kelas harus pula diimbangi dengan aktivitas luar kelas. Sebagaimana kita meyakini bahwa praktik akan lebih berguna daripada mempelajari teori terus-menerus. Nah, hal inilah yang membuat sistem pendidikan Finlandia terdengar menyenangkan. Kelas sains di Finlandia misalnya, dengan fasilitas yang lengkap dan hanya diisi oleh maksimal 16 siswa, membuat mereka mampu melakukan praktik dengan baik. Para siswa pun diminta untuk bergabung di sebuah klub minat dan bersosialisasi di lingkungan tempat tinggalnya. Bukan hal yang mustahil, sebab total jam sekolah rata-rata para siswa Finlandia hanya 18 jam per minggunya, di mana siswa tingkat dasar hanya menghabiskan waktu 4-5 jam per hari. Sementara untuk SMP dan SMA hanya datang ke sekolah pada jam mata pelajaran yang mereka pilih saja. Terdengar menyenangkan, bukan? إعطاء الأولوية للممارسة مع ساعة قليلة من الدراسة. منذ فترة طويلة اتفقنا على أن أنشطة التعلم في داخل الفصل يجب أن تكون متوازنة أيضا مع الأنشطة في خارج الفصل الدراسي. كما نعتقد أن الممارسة ستكون أكثر فائدة من الدراسة النظرية باستمرار. هذا ما يجعل نظام التعليم في فنلندا يبدو ممتعا. في المثال عندما فصل العلوم في فنلندا يتدربون في مرافق كاملة ويمتلئون كحد أقصى 16 طالبا حتى يتمكنوا من الممارسة بشكل جيد. يطلب من الطلاب أيضا الانضمام إلى نوادي الاهتمامات والاختلاط في منطقتهم. هذا ليس مستحيلا، لأن متوسط إجمالي ساعة الدراسة للطلاب في فنلندا هو 18 ساعة حسب في الأسبوع، حيث يقضي الطلاب المرحلة الابتدائية من 4 إلى 5 ساعة يوميا. بينما بالنسبة لطلاب المدارس المتوسطة والثانوية فإنهم يأتون إلى المدرسة عندما ساعة المواد التي يختارونها. يبدو ممتعا، أليس كذلك؟ Guru yang senantiasa belajar. Lahirnya anak didik yang berkualitas tentu tidak terlepas dari peran lingkungan, terutama guru. Di Finlandia, sebagai upaya jangka panjang, guru hanya menghabiskan 4 jam di kelas, sementara 2 jam dalam seminggu mereka memperoleh pendidikan pengembangan profesi. Nah, selain itu, profesi seorang guru memiliki standar yang cukup tinggi. Setidaknya seorang calon guru harus bergelar master dan semua itu mendapatkan subsidi dari pemerintah. Jadi terbukti bahwa sistem pendidikan yang baik tidak terlepas dari peran pemerintah. Menjadi guru memiliki tanggung jawab yang besar dan tidak main-main di Finlandia. Kalau di Indonesia, kalian sudah tahu kan bagaimana? المعلمون الذي يتعلمون دائما. ولادة الطلاب المؤهل لا تنفصل بالتأكيد عن دور البيئة وخاصة المعلمين. في فنلندا كجد طويل الأمد يقضي المعلمون 4 ساعات فحسب في الفصل بينما يتلقون 2 ساعات في الأسبوع تعليما للتطوير المهني. إلى جانب ذلك تتمتع مهنة المعلم بمعيار عال. يجب أن يكون المعلم المحتمل على الأقل
حاصل على درجات الماجستير، وكل ذلك يحصل على إعانة من الحكومة. لذلك من الواضح أن نظام التعليم الجيد لا يمكن فصله عن دور الحكومة. كون مدرسا مسؤولية كبيرة وليس مزحة في فنلندا، ولكن في إندونيسيا أنتم تعلمون بالفعل، أليس كذلك؟ Menjadi guru adalah pekerjaan prestisius. Sebagaimana telah dibahas pada poin sebelumnya, menjadi guru di Finlandia tidaklah mudah. Bahkan profesi ini sama prestisiusnya dengan pekerjaan seorang dokter maupun pengacara. Karena itu jangan heran jika 10% guru Finlandia dipilih dari 10 perguruan tinggi ternama dan yang dipilih merupakan lulusan terbaik di universitas masing-masing. Perhatian yang tidak kalah penting adalah bagaimana seorang guru digaji. Berdasarkan data tahun 2008, gaji awal rata-rata untuk guru di Finlandia adalah $29.000 AS dan di tahun 2010, 6.600 orang bersaing merebut 660 kursi pelatihan guru SD. Nah, langkah ini dipilih sebagai upaya pemerintah menyimbangkan antara jumlah murid dan guru yang hampir sepadan. أن تكون مدرسا هي وظيفة مرموقة. كما تمت مناقشته في النقطة السابقة، ليس من السهل أن تصبح مدرسا في فنلندا. حتى هذه المهنة مرموقة مثل مهنة الطبيب أو المحامي. لذلك لا تستغرب إن كان 10% من المعلمين في فنلندا يختارون من 10 الجامعات المشهورة، وأولئك المختارون هم أفضل المتخرجين في جامعتهم. والشيء الذي يستحق الاهتمام أيضا هو عن راتب المعلمين. بناء على بيانات عام 2008 يبلغ متوسط الراتب المبدئي للمعلمين في فنلندا $29,000 أمريكي. وفي عام 2010 تنافس 6,600 شخصا على 660 مقعدا في التدريب المعلمي في المدرسة الابتدائية. تم اختبار هذه الخطوة جهود الحكومة لتحقيق التوازن بين عمل الطلاب والمعلمين. Nah, itulah sederet fakta sistem pendidikan Finlandia yang unik sekaligus terdengar menyenangkan. Seolah mengingatkan kita bahwa tidak penting seberapa lama waktu yang kita habiskan di dalam kelas. Kenyamanan peserta didik dan peran serta pemerintah sangat mempengaruhi perkembangan pendidikan. Bagaimana dengan Indonesia? هذه بعض الحقائق الفريدة عن نظام التعليم في فنلندا. ألا تبدو ممتعا؟ وكأنه يذكرنا أنه ليس من المهم مقدار الوقت الذي نقضيه في الفصل، وراحة الطلاب ودور الحكومة يؤثران بشكل كبير على تطوير التعليم. إذن ماذا عن إندونيسيا؟ Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan share. Nonton juga video-video edukatif lainnya yang sudah kami sajikan untuk kalian. Sekali lagi, jangan lupa subscribe dan tinggalkan argumenmu di kolom komentar. Sampai jumpa di video edukatif Data Fakta selanjutnya. شكرا لمشاهدتكم. لا تنسى الإعجاب والمشاركة. شاهد أيضا مقاطع الفيديو التعليمي الأخرى التي قدمناها لكم. ومرة أخرى لا تنسى الاشتراك وترك الحجات الخاصة بكم في عمود التعليقات. نراكم مرة أخرى في الفيديو التعليمي Data Fakta التالي. Strategi terjemah yang digunakan. Adapun beberapa strategi yang telah saya gunakan dalam proses penerjemahan ini yaitu yang pertama, strategi terjemah pengurangan, di mana penerjemah mengurangi elemen struktur dalam bahasa sasaran karena aturan dalam struktur bahasa sasaran. Seperti pada teks bahasa sumber yang sudah kami sajikan untuk kalian, allati qadamnaha lakum, di negara kita, fi baladina, fasilitas yang lengkap, marafikin kamilatin, mengingatkan kita bahwa nudzakiruna annahu. Strategi selanjutnya adalah penambahan, di mana penerjemah menambahkan kata-kata di dalam bahasa sasaran karena aturan dalam struktur bahasa sasaran. Seperti pada teks bahasa sumber, perlahan mulai diabaikan. Wa yabda'u ayyutajahalha bibut'i.
Langkah ini dipilih sebagai upaya pemerintah menyeimbangkan tamma ikhtibaru hadhil khutwah juhudul hukumah li tahqiqit tawazuni. Menjadi guru di Finlandia tidaklah mudah. Laisa minas sahli an tusbiha mudarrisan fi Finlanda. Strategi selanjutnya ialah transposisi, di mana penerjemah mengubah struktur asli bahasa sumber di dalam kalimat bahasa sasaran untuk mencapai efek sepadan. Seperti pada teks bahasa sumber, sistem pendidikan di negeri Nordik tersebut diakui sebagai yang terbaik di dunia. Yu'tabaru nizam at-ta'limi fi hadzal baladi Nordik al-afdalu fil alam. Di mana pada penerjemahan ini, penerjemah memindahkan posisi kata diakui yang berada di posisi tengah pada bahasa sumber dan pada bahasa sasaran dipindah di bagian awal. Selanjutnya, aturan yang menyangkut usia sekolah anak telah diterapkan. Qad nufidat al-qawaidul muta'alliqah bi sinni atfalil madrasah. Di mana pada penerjemahan ini, penerjemah meletakkan posisi telah diterapkan yang ada di posisi akhir di bagian awal pada bahasa sasaran. Selanjutnya ialah penerjemahan sinonim, di mana penerjemah menggunakan kata bahasa sasaran yang kurang lebih sama untuk kata-kata bahasa sumber yang bersifat umum, seperti yang ditunjukkan oleh tenaga pendidiknya. Alladzi yudhiru al-muallimun. Kata tenaga pendidik memiliki arti yang sama dengan guru. Selanjutnya penerjemahan resmi, di mana penerjemah memperhatikan pedoman pengarapan nama dan kata asing yang dikeluarkan lembaga resmi dalam menerjemahkan bahasa sumber ke bahasa sasaran. Seperti pada bahasa sumber, akselerasi, tasri'at ta'allum, beasiswa penuh, minhatud dirasiyatun, PISA, al-barnamijud duali litakimit tolabah. Selanjutnya, strategi pungutan atau borrowing, di mana penerjemah sekedar memungut kata bahasa sumber yang ada di dalam bahasa sasaran. Di antaranya, pada bahasa sumber di negeri Nordik tersebut, fil baladi Nordik, di video edukatif data fakta selanjutnya, fil video ta'limi data fakta at-tali. Guru besar pendidikan dari Universitas Turku, Finlandia, Profesor Erno Lehtinen. Ustadz Tarbiyah bi Jami'ah Turku bi Finlanda, Al-Profesor Erno Lehtinen. Di negara beribukota Helsinki, fil baladi alladhi al-ashimati Helsinki. Kemudian Arabisasi, di mana penerjemah menerjemahkan kata atau istilah yang ada dalam bahasa sumber dengan cara menyadurnya ke dalam bahasa sasaran, dan penerjemah merubah sedikit atau memberi tambahan satu atau dua huruf atau menggolongkannya ke dalam salah satu pola kata dalam bahasa sasaran. Seperti pada bahasa sumber, untuk mendapatkan video edukatif lil husuli ala maqati'il video at-ta'limi, di mana pada video ini, pada penerjemahan ini kata video, al-video menambahkan huruf alif lam. Selanjutnya, Profesor Erno Lehtinen, Al-Profesor Erno Lehtinen. Pada kata al-Profesor, profesor, penerjemah menambahkan huruf alif lam pada bahasa sumber, pada bahasa sasaran. Selanjutnya adalah strategi penyusutan, di mana penerjemah melakukan penyusutan komponen kata bahasa sumber di dalam bahasa sasaran. Seperti pada bahasa sumber, tanggung jawab, di mana pada kata ini memiliki dua kata, namun pada bahasa sasaran hanya satu kata, yaitu mas'uliyatun. Selanjutnya adalah strategi perluasan, di mana penerjemah melakukan perluasan komponen kata bahasa sumber di dalam bahasa sasaran. Seperti pada bahasa sumber, kami ingatkan kembali, nudzakirukum maratan ukhra, di mana penerjemah menerjemahkan kata kembali di sini yang hanya satu kata dengan dua kata, yaitu maratan ukhra. Kemudian penghapusan, di mana penerjemah menghapus kata atau bagian teks bahasa sumber di dalam teks bahasa sasaran. Seperti pada bahasa sumber,
karena atas dasar apapun mereka percaya bahwa li'annahum ya'taqiduna annahu, di mana pada penerjemahan ini penerjemah tidak menerjemahkan kata atas dasar apapun. Kemudian menyeimbangkan antara jumlah murid dan guru yang hampir sepadan. Litahqiqit tawazuni baina adadit tullabi wal muallimin, di mana pada penerjemahan ini penerjemah tidak menerjemahkan kata yang hampir sepadan. Beberapa kosakata baru yang penerjemah dapatkan selama proses penerjemahan ini diantaranya nizamun sistem, adaro yudiru mengelola, rutbatan ranking atau peringkat, wafaqo yuwafiqu ala menyepakati, wajibatul manziliyah PR, nafadha yunaffidu menerapkan, i'tibarun pertimbangan, akhfaqa yukhfiqu gagal, fadfadatun longgar, isy'arun jamaknya isy'aratun notifikasi, bibut'in perlahan, mi'yarun ma'ayirun standar, as-su'ubah sulit, lahadha yulahidu memperhatikan, faridun unik, tajahala yatajahalu mengabaikan, muasyirun indikator, mala'a yamli'u memenuhi, bati'un lambat, intabaqa yantabiku ala berlaku, mutafarriqun unggul, wazza'a yuwazzi'u mendistribusikan, asimatun ibu kota, tamatta'a yatamatta'u menikmati, fajwatun celah, tadarraba yatadarrabu praktek atau berlatih, mutawazinun seimbang, istawraba yastawribu heran, mumarasatun praktik, istahaqqa yastahiqqu layak, mumti'un menyenangkan, tanafasa yatanafasu bersaing. Adapun beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari video kali ini yaitu sab'atu asbabin tuj'alu Finlanda hiya ad-dawlatu allati tatamatta'u bi afdali nizami at-ta'limi fil 'alam. Al-awwal ma'ayil umri mulahadhatun lil ghayah. La yusmahu lil atfal fi Finlanda bimala'in fusulin dirasiyah min al-mustawa al-ibtida'i qabla bulughihim sinna as-sabi'ah. Li'annahum ya'taqiduna أنه في المستوى العمري أقل من 7 سنوات يعتبر الأطفال غير ناضجين وليسوا مثاليين من حيث استيعاب الدروس. والثاني لا يوجد الامتحانات والواجبات المنزلية. لا يعطي الأطفال في فنلندا الواجبات المنزلية، وأما الامتحانات في فنلندا فصالحه مرة واحدة فقط، أي عندما يبلغ الطالب 16 عاما، وكذلك وقت الراحة ووقت اللعب ملاحظة للغاية. والثالث لا يوجد نظام رتبة. لا يوجد في فنلندا مصطلح تسريع التعلم صف متوفق أو صف الدوالي، بحيث يمكن القول أن جميع الطلاب في فنلندا متساوون. والرابع منحة دراسية كاملة. في فنلندا تتحمل الحكومة 100% من تكلفة التعليم حتى التعليم العالي. والخامس إعطاء الأولوية للممارسة مع ساعة قليلة من الدراسة. متوسط إجمالية ساعة الدراسة للطلاب في فنلندا هو 18 ساعة فحسب في الأسبوع، حيث يقضي الطلاب المرحلة الابتدائية من 4 إلى 5 ساعة يوميا. بينما بالنسبة لطلاب المدارس المتوسطة والثانوية فإنهم يأتون إلى المدرسة عندما ساعة المواد التي يختارونها. والسادسة المعلمون الذين يتعلمون دائما. في فنلندا كجد طويل الأمد يقضي المعلمون
4 ساعات فحسب في الفصل بينما يتلقون ساعتين في الأسبوع تعليما لتطوير المهني. والآخر أن تكون مدرسا هي وظيفة مرموقة. ليس من السهل أن تصبح مدرسا في فنلندا، حتى هذه المهنة مرموقة مثل مهنة الطبيب أو المحامي. Baiklah, mungkin cukup sekian presentasi saya pada video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.